السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الحجرات کا آغاز کر رہے ہیں جو پارہ نمبر 26 میں ہے، اور آج آیت مقدسہ نمبر 1 اور 2 پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الحجرات یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پچھلی سورہ مقدسہ کے ساتھ اس کا جو ربط اور جوڑ ہے، سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے قومی انقلاب کی ترتیب و تشکیل کیسے ہوگی وہ ارشاد فرمائی۔ سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کے عنوان سے جو بڑی تفصیلات سے آپ سن چکے ہیں، بین الاقوامی فتوحات کی طرف رخ ہوا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد غزوات کا جو دور شروع ہوا، اب صلح حدیبیہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس سے یہ واضح ہو گیا کہ مقصد صرف جنگ نہیں ہے۔ ہر وقت جنگ کرنا کسی بھی قوم کے حق میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں یہاں رہنمائی ارشاد فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر، آپ کی سچی جماعت صحابہ کو اسوہ حسنہ بنا کر یہ ہماری تربیت فرما دی قیامت تک کی آنے والی سچی جماعتوں کی، کہ جنگ مقصد نہیں ہے، مقصد امن و امان قائم کرنا ہے، مقصد غلامی اور ظلم کا خاتمہ ہے، مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اس لیے جب صلح کے حالات پیدا ہوئے تو اللہ نے وہ تمام تر وسائل، اسباب اور حالات پیدا فرما دیے تو صلح ہو گئی۔ صلح ہونا ہی تھی کہ فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ بین الاقوامی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ اس سورہ مقدسہ کے آخر میں، سورۃ الفتح کے آخر میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، 2 دروس ہم نے اس آیت مقدسہ پر گزارش کیے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لیڈر، قائد، رہبر، رہنما، اور والذین معہ، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کی جماعت صحابہ، اس کی اہمیت، ان کے امتیازات، خصوصیات ارشاد فرمائیں۔ کوئی بھی کامیابی جماعت سے ہوتی ہے، ایک فرد کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اسوہ یہ ہے کہ جماعت کی تیاری ہوتی ہے، اور جماعت کی تیاری میں بھی مشکلات آتی ہیں، پھر جماعت کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جماعت کو آزمایا جاتا ہے، ان کے ایمان کو، ان کے شعور کو، ان کی بصیرت کو۔ اللہ رب العزت سچی جماعت کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں۔ اب وہ سچی جماعت جو نظام قائم کرے گی، سماج تشکیل دے گی، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ اجتماعیت جو تشکیل دے گی وہ کیسی ہونی چاہیے؟ پھر جماعت کا جو داخلی نظام ہے، اس کے امتیازات تو آپ نے سن لیے، لیکن ان کے آپس میں جو ڈیلنگ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ پھر جو سماج تشکیل پائے گا، اس سماج کی خصوصیات کیسی ہونی چاہیے؟ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت ان چیزوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے، کوئی بھی سماج اجتماعیت کے بغیر تشکیل نہیں پاتا۔ اجتماعیت جماعت سے ہوتی ہے، لیڈرشپ سے۔ جماعت میں ایک امیر ہے، پھر اس میں نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے۔ اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ وہ اللہ رب العزت نے سورہ مقدسہ میں ارشاد فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعہ الا بامارہ۔ کوئی بھی سوسائٹی کی تشکیل وہ جماعت سے ہوگی، اور جماعت ایک اس کے لیے امیر ہوتا ہے، ایک لیڈر اور قائد ہے جس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ سورہ محمد اور سورۃ الفتح میں بھی ہم یہ بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہے، اطاعت امیر کیا ہے۔ آج کی آیات میں جو ابتدائی آیات ہیں، اس میں امیر کی اطاعت، اور بالخصوص پھر امیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کے نبی ہوں، تو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، مشاورت ہو رہی ہے، اور مشاورت کے مابین آپ مشورہ دیں۔ ایک تو جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے پھر خاموشی۔ اس لیے مشورہ میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ جو مشورہ لے رہے ہیں اس میں ہمیں اجازت ہے یا اللہ کا حکم ہے کوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ مشورہ دیں۔ تو صحابہ کرام مشورہ دیتے تھے اور ان کے مشورے کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن جب حضور فرماتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو صحابہ کرام خاموش ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم۔ وہاں ہماری رائے، ہماری سوچ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اصل چیز تقوی ہے۔ جب ہمارے قلوب میں، ہمارے دماغوں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو پھر ہمارے دلوں میں تقوی ہوگا، پھر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا۔ پھر اگر ہم مشورہ بھی دیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں تو ٹارگٹ انسانیت کو غلامی سے نکالنا ہے،
انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا ہے، اسی کو فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ ٹارگٹ انسانیت کی آزادی ہے، تو مشورہ بھی اسی دائرے میں ہوگا جب تقویٰ ہوگا، اللہ کا تقویٰ دل میں ہوگا تو مشورے کا دائرہ بھی اللہ کی رضا بن جائے گی۔ بے شک اللہ سنتے بھی ہیں، جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ گفتگو جب کرو تو ان کے ساتھ آپ کڑک کے یعنی اونچی آواز میں بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، پہلی بات یہ اللہ رب العزت نے تربیت فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ ہے آہستہ آواز، بلند آواز سے نہیں۔ ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے بلند آواز سے بول لیتے ہیں، اور وہ بھی آکورڈ طریقہ ہے، اتنا اچھا نہیں، مناسب طریقے سے آپس میں بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، آپ کے سامنے بولنے کو اللہ نے ایک دائرہ مقرر فرما دیا کہ بولنا ہے تو آہستہ بولیے، اونچی آواز سے نہیں بولنا، ادب سے بولنا ہے۔ جب بھی گفتگو کرنی ہے تو اس میں آواز پست ہونی چاہیے، یہ ادب کے دائرے میں۔ میرے عزیزو، اسی سے اپنے لیڈر کے سامنے، اپنے استاذ کے سامنے، والدین کے سامنے، جو ہم سے سینئر ہے، جس سے ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہمارا لیڈر اور قائد ہے مختلف شعبوں میں، ان کے سامنے بات چیت کرنی ہے تو ادب کے دائرے میں رہے۔ مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دلائل بھی دینے ہیں تو عقلی نقلی دلائل پیش کریں، طریقے سے بات چیت کریے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ضد پر آ جائیں، ہم اڑیل مزاج پیدا کر لیں اور بحث برائے بحث ہو جائے، تو پھر استاذ کا ادب، ماں باپ کا ادب یا لیڈر اور قائد کا ادب تو ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات اللہ نے ہمیں سمجھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جماعتوں کا جو اطاعت امیر اور داخلی ڈسپلن کا نظام ہے وہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کتنا ہی عمل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا لیڈر، آپ کا قائد، رہبر، استاذ، سینئر وہ مطمئن نہیں ہے تو تحبط اعمالکم، تمہاری جد و جہد کا کوئی حیثیت نہیں، وہ رائیگان چلی جائے گی۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر سے اپنے سینئر سے جھگڑا کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ادب کے دائرے ہیں، ڈسپلن کے دائرے ہیں، اطاعت کے دائرے ہیں، اور اپنے سینئرز کو سمجھنے کے دائرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.